الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آج کی ہماری نشست بھی مسائل اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ ہم ضروری مسائل جو اعتکاف کے تعلق سے ہیں بہت تیزی کے ساتھ انہیں آپ سماعت کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس رمضان شریف کی رخصت کے ایام کم رہ گئے ہیں اور مسائل کا مکمل ہونا آپ کے لیے اور ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے ہم مسئلہ سماعت کرتے ہیں۔ سوال: کیا واجب، سنت یا نفلی اعتکاف چھوڑنے پر قضا واجب ہے؟ اگر کسی نے نفل اعتکاف کیا، واجب اعتکاف کیا یا مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف جسے کہتے ہیں جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، قصداً چھوڑ دینے سے مراد توڑ دیتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا اور تو چھوڑ کے اٹھ آیا، چلا آیا، تو کیا اس پر قضا واجب ہے؟ قضا واجب ہے تو قضا کیا ہے؟ تو پہلے یہ دیکھیں کہ کس پر قضا واجب ہے، کس پہ نہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی قضا کیا ہوتی ہے، کس کی کیا قضا ہے۔ اگر نفلی اعتکاف چھوڑ دے تو اس کی قضا واجب نہیں۔ آپ نے سنا تھا 3 اقسام ہیں، ایک نفل ہے، ایک مسنون اعتکاف علی الکفایہ ہے، اور ایک واجب اعتکاف ہے جسے نذر کا اعتکاف بھی کہتے ہیں۔ تو نفلی اعتکاف چھوڑنے پر قضا نہیں ہے، لیکن اگر مسنون اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے اسے توڑا تو جس دن توڑا اسی سے آگے بقیہ دنوں کی قضا کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی 5، 4، 3، 7، 2 دن بیٹھا اور باقی اس کو مجبوراً توڑنا پڑا، مکمل نہ کر سکا، تو پورے دنوں کی 10 دن کی 10 وہ قضا کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ جتنے دن اس کے چھوٹ گئے ہیں، جو کر لیے وہ کر لیے، جو چھوٹ گئے ان کی قضا اسے کرنی ہوگی۔ اب واجب اعتکاف کی آپ سماعت کریں۔ اگر واجب یعنی منت کا اعتکاف، جسے نذر کا اعتکاف کہتے ہیں، منت کا اعتکاف کہتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ چھوڑا تو اس میں اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اس کی شکل اول یہ ہے کہ اگر وہ معین مہینے کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے۔ اگر کسی نے کہا کہ بھئی شعبان میں رکھوں گا، ذی الحج میں رکھوں گا، یعنی مہینہ کوئی طے کر لیا، خاص کر لیا، تو وہ باقی دنوں کی قضا کرے گا۔ یعنی 2، 5، 7، 3 جو بھی اس نے، جو سپوز کسی نے 5 دن کی منت مانی تھی کہ 5 روزے میں شعبان میں رکھوں گا، اب 2 دن بیٹھا، 3 دن بیٹھا، باقی کے 2-3 دن نہیں بیٹھ پایا، یا 2 دن نہیں بیٹھ پایا، یا 1 دن بھی نہیں بیٹھ پایا، جتنے دن کی منت کی تھی اس میں سے کچھ دن بیٹھا اور بقیہ دن اس کے رہ گئے، نہیں کیے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ خاص مہینے سے تعلق رکھتا ہے تو باقی دنوں کی وہ جو چھوٹے ہوئے ہیں اسی کے قضا کرے گا۔ لیکن اگر اس نے معین مہینے کا ذکر نہیں کیا تھا، بس ایک عام اس نے نیت کی تھی کہ میں یہ کام ہو جائے گا تو اس طرح سے اعتکاف کروں گا، تو اب اسے جو ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو بقیہ سارے دنوں کا اعتکاف مکمل اسے کرنا ہوگا۔ مسئلہ: اب اعتکاف کے قضا کا طریقہ سماعت کیجئے۔ ایک دن کے اعتکاف کا قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا تو صرف دن کی قضا واجب، یعنی وہ رات میں نہ بیٹھے، یعنی قضا کے لیے طلوع فجر سے پہلے اعتکاف گاہ میں داخل ہو جائے، طلوع فجر سے پہلے صبح صادق کے وقت وہ داخل ہو جائے، روزہ رکھے اور اسی روز شام کو غروب آفتاب کے وقت اپنے اعتکاف گاہ سے باہر آ جائے۔ یہ ایک دن کا اعتکاف ہے، ٹھیک ہے؟ اعتکاف کون سا؟ قضا والا، یہ قضا ہے، روز اعتکاف کی قضا ہے۔ دوسری صورت میں اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا، یہ تو دن کا اعتکاف ٹوٹا، یعنی دن میں کسی کام سے نکل گیا تھا، ہے نا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ طلوع فجر سے پہلے، ظاہر طلوع فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کیا کرے گا؟ یا تو صبح صادق میں چلا جائے یا فجر میں چلا جائے، اس لیے فجر میں جانے پر اس کا وہ لحاظ نہ رکھ پائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ صبح صادق کے وقت چلا جائے، فجر کی اذان کے آس پاس میں یا اس سے بھی 10-15 منٹ پہلے، تو اور غروب آفتاب تک لوٹ آئے۔ لیکن اگر دوسری صورت یہ ہے کہ رات میں اعتکاف ٹوٹا تو رات اور دن دونوں کی قضا کرے گا۔ دن میں ٹوٹا تو دن کی قضا کرے گا، لیکن اگر رات میں ٹوٹا تو وہ مکمل جو ایک دن ایک رات ہے اس کی قضا کرے گا۔ یعنی شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، رات بھر وہاں رہے، روزہ رکھے، اگلے دن غروب آفتاب کے بعد اعتکاف گاہ سے باہر نکلے۔ بالکل صاف آسان لفظوں میں مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے، مزید وضاحت کی حاجت نہیں۔ اب یہ دیکھیے
किन सूरतों में एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है, वो तोड़ सकता है। ये भी सूरतें उलमा ने बयान फरमाई हैं, बड़ी आसान, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं है। उलमा ने बड़ी आसानियाँ फरमाई हैं, बस ये है कि शरीयत के दायरे कार में रहकर हम अपने उमूर को अंजाम दें, इंशाअल्लाह हमारे लिए कोई मसला दरपेश ना होगा। पहली सूरत है बीमारी। एतिकाफ़ के दौरान ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिसका इलाज एतिकाफ़ गाह से बाहर जाए बग़ैर मुमकिन ना हो, तो इस सूरत में एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी है कि हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ जा रहा है आदमी को, जैसे अब कोई सूरत ही नहीं बचती है, तो इस सूरत में वो एतिकाफ़ तोड़ सकता है, तो तोड़ा जा सकता है। फिर अब उसके बाद दूसरी सूरत, वालिदैन बीवी बच्चों की तकलीफ़। वालिदैन बीवी बच्चों या बहन भाइयों में से किसी को कोई शदीद मर्ज़ लाहक हो जाए या कोई हादसा पेश आ जाए, घर में कोई दूसरा तीमारदारी करने वाला मौजूद ना हो, तो इस सूरत में एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ है। ये तो तीमारदारी का बयान हुआ, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट वाला मामला या हादसा या हॉस्पिटलाइजेशन का मामला हुआ, या खुदा न खास्ता इंतकाल का कोई मामला या कोई और इस तरह का सीरियस मैटर हो गया, तो इस सूरत में फ़रमाया गया कि एतिकाफ़ तोड़ा जा सकता है। अब तीसरी सूरत क्या है, ज़बरदस्ती निकालना। अगर किसी मोतकिफ़ को कोई ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दे या हुकूमत एतिकाफ़ में गिरफ़्तार कर ले, तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, मगर उस सूरत में मोतकिफ़ पर एतिकाफ़ तोड़ने का गुनाह न होगा। एतिकाफ़ तो टूट जाएगा, जैसे खुदा न खास्ता कोई पुलिस किसी की तलाश में थी, वो एतिकाफ़ में आ बैठा, और या फिर कोई ऐसी सूरत के उसने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसकी वजह से उसे गिरफ़्तार कर लिया जा रहा हो, खुदा न खास्ता अल्लाह सज़ा बार न करे, या ऐसी सूरत के उसमें जो है वो ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाला जा रहा हो, किसी के साथ कोई नाचाकी हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, या ट्रस्टीज़ किसी वजह से निकाल रहे हों। इसकी दो तीन सूरतें भी होती हैं कि भाई अचानक मस्जिद में कोई ऐसी सूरत दरपेश आ जाए, खुदा न खास्ता हादसा पेश आ जाए, तो मोतकिफ़िन को एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में मुंतकिल किया जाता है। तो इस सूरत में अलग अलग किस्में होती हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती कोई निकाल दे उसको किसी सबब से, खुदा न खास्ता किसी मोतकिफ़ से ऐसी कोई फाश गलती हो गई और मस्जिद के ज़िम्मेदारान उसको निकाल देते हैं, तो अब ज़ाहिर है कि अगर ज़बरदस्ती निकाल रहा है तो उससे एतिकाफ़ का टूट तो जाएगा, तोड़ना जायज़ है, मगर उसमें गुनाह उसको ना होगा। अगला मसला समाअत करें, एतिकाफ़ को तोड़ने वाले उमूर कौन से हैं। ये तो वो 6 जिनमें एतिकाफ़ तोड़ना जायज़ था। अब वो चीज़ें जिनमें आप जो है एतिकाफ़ टूट जाता है, उनको समाअत करेंगे आप। एतिकाफ़ तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं? बिला उज़्र से मुराद बिल उज़्र शरई भी है। बिला उज़्र मस्जिद से बाहर निकलना, हालत एतिकाफ़ में मुबाशरत करना, औरत एतिकाफ़ में हो तो मखसूस कैफियत, मखसूस अयाम जो उसके हैज़ या निफास के होते हैं, उसका अगर जारी हो जाए, कोई औरत अपने घर में एतिकाफ़ में बैठी है तो औरत एतिकाफ़ में वहीं बैठेगी जो उसके नमाज़ पढ़ने की ख़ास जगह है। अब वो एतिकाफ़ में उस जगह पर बैठी हुई है तो अब वो सिर्फ वहीं रहेगी, ये नहीं कि वो एतिकाफ़ में बैठी तो सारा दिन घूमती फिरे पूरे घर में, तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। औरत के एतिकाफ़ की जगह वही है जहाँ पर वो बैठती नमाज़ पढ़ती है, उससे वो बिला ज़रूरत, यानी जो उसकी तहारत की हाजत है या ज़रूरत इस तरह की खाने पीने की, ज़ाहिर एतिकाफ़ में खाना पीना नहीं है, अफ्तार के बाद की जो भी ज़रूरत है इंतहाई बस लाजिम उसी के लिए वो निकलेंगी, बक़िया ज़रूरत के लिए उनको वहाँ से उठना नहीं है, निकलना नहीं है, वहीं उनको सोना है, वहीं आराम करना है। तो औरत जो है उसका ये कि अगर ख़ास अयाम उसके जो मखसूस शुरू हो जाते हैं हैज़ के या निफास के, तो इस सूरत में उनका एतिकाफ़ टूट जाएगा। और खुदा न खास्ता किसी मर्द ने एतिकाफ़ की सूरत में अपनी बीवी से सोहबत कर ली, मजामे हद कर ली, तो इस सूरत में उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। या फिर बिला उज़्र शरई कोई सामान लेने कुछ भी चला गया तो उससे एतिकाफ़ टूट जाएगा। किसी उज़्र के बाइस एतिकाफ़ गाह से बाहर निकल कर ज़रूरत से ज़्यादा ठहरना, मिसाल के तौर पर ऐसा होता है कि कुछ हिस्सा मस्जिद का ऐसा होता है जो एतिकाफ़ गाह से दूर होता है ना, फ़नाए मस्जिद में होता है। अब गुस्ल की हाजत से आपको वहाँ जाना पड़ रहा है या किसी और ज़रूरत से आपको जाना पड़ रहा है, जो मजबूरी है आपकी, उज़्र शरई जिसको कहा जाता है, उसके तहत अगर कोई गया तो वो अगर उस ज़रूरत से ज़्यादा खड़ा रह गया वहाँ पर तो उसका एतिकाफ़ टूट जाएगा। वो जाए अपनी ज़रूरत पूरी करे और वापस आ सकता है, इसमें उसका एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। मकरूहात, अब इसमें गुस्ल के ताल्लुक़ से आगे मसाइल आप समाअत करेंगे, मैं बड़ी तेज़ी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मकरूहात एतिकाफ़ क्या हैं? क्या काम मकरूह हैं एतिकाफ़ में? बिल्कुल खामोशी इख्तियार करना, ज़िक्र नात और दावत व तबलीग के बजाय खामोश रहने को इबादत समझना, ये मकरूह तहरीमी है, तंज़ीही भी नहीं है, मकरूह तहरीमी। अगर बुरी बातों से खामोश रहा तो वो आला दर्जे की चीज़ है, ज़ाहिर है बड़ी बात है, और मस्जिद में है तो फिर बुरी बातों से का तो तसव्वुर ही नहीं है, ख़याल ही नहीं है। लेकिन बेहतर है कि अगर वो कहीं ऐसी जगह बैठा कोई बुरी हरकत अल्लाह न करे हो रही तो इससे बेहतर है वो खामोश है। मालो असबाब मस्जिद में लाकर बग़र्ज़ तिजारत बेचना या ख़रीदना, ये मकरूह तहरीमी है, गुनाह है। मसला,
کیا معتکف بحالت مجبوری ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کر سکتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر مثال کے طور پہ مسجد میں ایسا کوئی معاملہ درپیش آیا، کسی سبب سے خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، تو ایک معتکفین کو ایک مسجد سے دوسری مسجد میں اگر بھیجا جائے تو کیا حکم ہے؟ معتکف بحالت مجبوری ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہو سکتا ہے۔ مثلا مسجد میں اعتکاف شروع کیا، وہاں جان و مال کا خطرہ لاحق ہو جائے یا مسجد منہدم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس مسجد سے نکل کر فوراً کسی نزدیکی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے چلے جانا چاہیے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ واضح مسئلہ ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ کن امور کی بنا پر معتکف اعتکاف گاہ سے باہر نکل سکتا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وہ باہر جا سکتا ہے؟ معتکف بشری ضروریات مثلا بیت الخلاء، ظاہر ہے غسل کے جب غسل واجب ہو جائے، غسل واجب کے لیے اگر اعتکاف گاہ میں سہولت موجود نہ ہو تو باہر جا سکتا ہے۔ بہت سی مسجدوں میں استنجا خانے کی ضرورت حاجت جو جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی باہر کی طرف ہوتی ہے، جیسے ہوتا ہے کہ بھئی وہ مسجد کا الگ علاقہ ہے، کچھ سلم وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد الگ ہوتی ہے اور دو چار گالے یا دکان یا گھر چھوڑ کر پھر استنجا خانہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ استنجے کے لیے جا سکتے ہیں، اس سے ان کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس کے علاوہ بلا وجہ جانا جو ہے وہ اجازت اس کی نہیں، اس سے اعتکاف ان کا ٹوٹ جائے گا۔ تو غسل کے لیے بھی اگر غسل خانہ ایسا ہو تو اس میں غسل خانے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن واجب غسل کے لیے ہاں اگر اس میں ایسا ہے کہ اگر کسی کو یعنی عام روزانہ کا معمول ہے اور وہ بے چینی محسوس کر رہا ہے، گرمی بڑھ گئی ہے اور جسم سے اگر ایسا لگ رہا ہے کہ پسینے کی بو وغیرہ آ رہی ہے، اس کو بھی اور دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی، اس صورت میں بھی وہ غسل کے لیے جا سکتا ہے، اس میں اس کے لیے قباحت نہیں ہے، لیکن غسل کر کے فوراً واپس آ جائے، وہاں کھڑے رہ کر گپے نہ ہانکنے لگے، فارغ ہوتے ہی فوراً اعتکاف گاہ میں واپس آ جائے۔ آدھے دن یا اس سے زائد باہر رہنے سے اعتکاف مسنون ٹوٹ جاتا ہے، واضح مسئلہ ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اعتکاف سوال ہے کیا معتکف کسی مریض کی عیادت یا نماز جمعہ میں شریک ہو سکتا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ ایک مسجد میں بیٹھا وہاں نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، یا پھر وہ کسی کی عیادت کے لیے اس کو جانا ہو تو کیا حکم ہے؟ اعتکاف کے دوران معتکف عیادت مریض یا نماز جنازہ کے لیے نہیں جا سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت ہے کہ وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے، نہ کسی کے جنازے کے ساتھ جائے، نہ اپنی بیوی کو چھوئے، نہ اس سے مباشرت کرے اور غیر ضروری حاجت کے علاوہ اعتکاف گاہ سے نہ نکلے۔ سنن ابو داؤد کتاب الصوم باب المعتکف۔ بہرحال اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا، البتہ ایک حدیث پاک اور ملتی ہے جس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اعتکاف کی حالت میں چلتے چلتے لوگوں سے ان کی عیادت فرما لیا کرتے تھے، جو مریض ہوتا اس کی عیادت فرما لیتے تھے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مسجد میں کوئی بیمار ہے یا مسجد میں باہر سے کوئی شخص نماز پڑھنے آیا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے تو اس کی آپ جو ہے وہ عیادت خیریت پوچھ سکتے ہیں، اس میں قباحت نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ مسجد کے اندر اگر کوئی شخص ایسا آیا ہو جس کے تعلق سے آپ کو پتہ چلا ہو کہ وہ بیمار تھا تو آپ اس کی خیر خبر لے سکتے ہیں۔ کیا حالت اعتکاف میں غسل کرنا جائز ہے؟ دوران اعتکاف گاہ کے اندر یا قریب تر مقام پر غسل کر سکتے ہیں، خواہ واجب ہو یا غیر واجب۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ اگر واجب غسل نہیں ہے اور اس کو عادت ہے روز نہانے کی یا بدن سے اسے بو محسوس ہو رہی ہے تو اعتکاف گاہ کے باہر اگر غسل خانہ ہو تب بھی وہ جا کر غسل کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حالت اعتکاف میں خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ معتکف کو اپنی ضرورت یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں خریدنا یا بیچنا جائز ہے، جبکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیرے، اور اگر خرید و فروخت کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے، چاہے وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ خرید و فروخت سے مراد تجارت ہے، اور اگر کوئی جیسے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، گھر میں بیوی ہے اور 2-3 بچے ہیں اور کوئی اور نہیں ہے اور ان کے لیے کوئی سامان خریدنا ہو، کپڑے خریدنا ہو یا کوئی چیز خریدنی ہو اور گھر میں موجود نہ ہو، اور جو ہے وہ شخص جو معتکف ہے اس کی بیوی بازار گئی ہوئی ہو اور وہ وہاں سے فون پر بات کر رہی ہو یا اس نے کچھ تصویریں بھیج دی ہوں تو وہ انہیں دیکھ دکھا کر وہیں پر فیصلہ کر لے کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ لے لیجیے یا نہ لیجیے، اتنی بات کرنے کی اسے اجازت ہے، اس کے پیسے کم کرا لیجیے، اس کو جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں جو بیوی بچوں سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ ہاں تجارت کا کوئی معاملہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی کاروباری آدمی وہ بیٹھ گیا بولے مسجد میں لے آؤ، میں سیکشن کیا کہتے ہیں سلیکٹ کر لیتا ہوں پروڈکٹ وغیرہ جو لینا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ قطعی ممنوع ہے۔ لیکن اگر بیوی بچوں کے معاملات ہیں تو اس میں وہ اس کے لیے اجازت ہے۔ کیا خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ یقیناً خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ احادیث طیبات میں وارد ہے کہ امہات المؤمنین
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ یقیناً اعتکاف میں عورتیں بیٹھ سکتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے، ان کے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں اسی جگہ میں وہ اعتکاف کریں گی۔ کس صورت میں ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے گھر ہی میں رہے۔ حالت اعتکاف میں مخصوص ایام جو ان کے ہوتے ہیں اگر وہ سلسلہ جاری ہو جائے تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا خواتین کے ایک مسئلہ بڑا ہے کہ اگر خواتین یہ چاہیں کہ مخصوص ایام کو وہ آگے بڑھا دیں، ایکسٹینڈ کر دیں، اس کے لیے ٹیبلٹ یا انجیکشن لے لیں اور پھر وہ جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں اگر انجیکشن لگوانے سے صحت پر برے اثرات مرتب نہ ہوں تو خواتین افطاری کے اوقات میں یعنی غروب آفتاب سے لے کر اذان فجر سے قبل تک ٹیبلٹ لے سکتی ہیں یا انجیکشن لگا سکتی ہیں، لیکن اگر انجیکشن لگوانے یا گولیاں کھانے کے باوجود کسی وقت عذر شرعی لاحق ہو جائے تو چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو تو مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ آپ کے بالکل واضح ہے، سمجھ میں آ چکا ہے۔ افطاری کے اوقات یعنی غروب آفتاب سے لے کر اذان فجر سے قبل یعنی جو آپ کے سحری کا وقت ہے، اس میں جو آپ انجیکشن لے سکتے ہیں، یعنی روزے کی حالت میں آپ نے انجیکشن لے لیا کہ ابھی مجھے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ مسنون اعتکاف کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے حکم یہ کہ وہ انجیکشن، لیکن انہیں یہ شرط معلوم ہونی چاہیے، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ بھائی اس کا ان کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، ان کی صحت پر اس کا کوئی برا اثر نہ پڑے۔ کیا خاوند کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ بیوی کا خاوند کے اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ اعتکاف سے متعلق انتہائی اہم و ضروری مسائل تو جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیے ہیں۔ اللہ کریم ہم آپ سب کو مسائل شرعیہ جانتے ہوئے، انہیں یاد رکھتے ہوئے، انہیں اپنی زندگی میں روبہ عمل لاتے ہوئے تقوی و طہارت اور پرہیزگاری اور اللہ اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مہینہ مبارک ہو